السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید آپ سب کا دین کی داستان میں، جہاں ہم آپ تک لاتے ہیں انبیاء کرام اور ایمان افروز شخصیات کے وہ واقعات جو نہ صرف ایمان کو تازہ کرتے ہیں بلکہ دل کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے صبر، وفاداری اور اللہ پر یقین کی۔ آج ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچی داستان۔ ایک وقت کی بات ہے، فلسطین کی سرزمین پر ایک نبی رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک نہایت حسین، نیک اور صالح لڑکا۔ یعقوب علیہ السلام انہیں بہت چاہتے تھے اور یہی بات ان کے دوسرے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بن گئی۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ ایک الہی اشارہ ہے کہ یوسف کو اللہ بلند مقام عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ تم سے حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کے مارے ایک دن منصوبہ بنایا، چلو یوسف کو کہیں دور پھینک دیتے ہیں تاکہ ابا کی محبت صرف ہماری ہو جائے۔ انہوں نے والد سے کہا، ابا، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے تھوڑا تردد کیا، پر آخر کار اجازت دے دی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس آ کر ایک جھوٹا خون لگا کر کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سن کر رو پڑے، مگر فرمایا، میرا رب بہتر جانتا ہے، میں صبر کروں گا۔ انہوں نے صبر کیا، مگر دل ہر لمحہ یوسف کے غم میں تڑپتا رہا۔ چند دن بعد ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے کنویں میں رسی ڈالی تو ایک حسین لڑکا نکل آیا۔ انہوں نے کہا، واہ، یہ تو قیمتی غلام ہے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ وہ مصر پہنچے، جہاں ایک معزز شخص، عزیز مصر، نے انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، خوبصورت، پاکیزہ اور با اخلاق۔ ایک دن زلیخا نے ان کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ دروازہ کھلا تو عزیز مصر سامنے تھا۔ سچ سامنے آ گیا جب گواہی دی گئی کہ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے۔ یوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ لیکن زلیخا کے دباؤ اور درباری سیاست کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، مگر وہاں بھی وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن 2 قیدیوں نے خواب دیکھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ وقت نے سچ کر دکھایا۔ کچھ سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، کسی سے تعبیر نہ ہو سکی۔ پھر وہی ساقی بولا، مجھے ایک شخص معلوم ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ اب تم اناج ذخیرہ کر لو۔ بادشاہ نے کہا، آپ نہایت دانا ہیں، آپ ہی کو ملک کا وزیر بناتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو عزت، اقتدار اور مقام دیا گیا۔ قحط کے دن آئے تو ان کے بھائی اناج لینے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ نہ پہچان سکے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بلایا اور ایک منصوبے کے ذریعے اسے روک لیا۔ پھر جب سچائی ظاہر ہوئی تو بھائیوں نے شرمندہ ہو کر کہا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے، ہم خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام بھی مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب نے سجدہ تعظیم کیا۔ یوں وہ خواب سچ ہو گیا جو بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ احسان ہم اسی پر کرتے ہیں جو صبر کرے۔
بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سورت یوسف 90 سے 92۔ اور یوں دوستوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، اگر ہم صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو آخرکار کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو دین کی داستان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انبیاء علیہم السلام کی روشن کہانیاں لے کر آ سکیں۔ اللہ حافظ۔